يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جو کل کائنات کا خالق، مالک و رازق ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین سید المرسلین امام کائنات خاتم الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری طرف رشد و ہدایت بنا کر کے مبعوث کیا تھا۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، محترمہ پردہ نشین اسلامی خواتین، قرآن کریم کی سورہ فتح کی آخر رکوع کی چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنہ کی بات پڑھی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی جماعت کا ذکر کیا، ایک ایسے گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جن کی ایمان کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتا ہے۔ انبیاء کرام کے بعد، پیغمبروں کے بعد، رسولوں کے بعد، اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے بڑے اولیاء کرام، سب سے بڑے صالحین، سب سے بڑے صادقین اور سب سے بڑے مومنین کی اگر کوئی جماعت گزری ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ ویسے تو آپ کو دیکھنے والا ابو جہل بھی تھا اور آپ کو دیکھنے والے ابو بکر بھی تھے، آپ کو دیکھنے والا ابو لہب بھی تھا اور آپ کو دیکھنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو جہل اور حضرت ابو بکر صدیق میں دیکھنے کا کیا فرق ہے؟ بس دیکھنے کا فرق یہ ہے کہ ابو جہل نے نبی کو دیکھا محمد بن عبداللہ کی نظر سے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا محمد رسول اللہ کی نظر سے۔ اتنا ہی فرق ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ملاقات کی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ جو عظمت صحابہ یا صحابہ کی خصوصیات، یہ سبحان اللہ ایک بڑا طویل موضوع ہے۔ چند انہی میں سے چند باتیں اس وقت میں حد المقدور آپ کے سامنے بات انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ نے یہ تو معلوم کر لیا کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابہ کی فضائل اللہ اکبر قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھرے پڑے۔ ایک ایک صحابی کی اگر سیرت بیان کر دی جائے تو 4 جمعہ سے زیادہ جمعہ لگے گے۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری سیرت صحابہ کرام کی سیرت ہے۔ جہاں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ ان کی زندگیاں کیسی تھی، ان کے واقعات کیسے تھے، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے شب و روز کیسے تھے، ان کے لیل و نہار کیسے تھے، نبی کے ساتھ وہ کیسا اٹھتے تھے، کیسا بیٹھتے تھے، کس طرح علم حاصل کرتے تھے، یہ ساری باتیں آج ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔
میں یہاں بیٹھے نوجوانوں سے توجہ چاہتا ہوں، آپ کی جو ہے نظر خطیب کی طرف ہونی چاہیے. سب سے پہلے ٹیک لگانا سونا بند کرے، یہ جمعہ کے آداب میں سے نہیں ہے. دیکھیں اگر اچھی طریقے سے سمجھیں گے الحمدللہ مشکل سے ہمارے پاس 25 سے 20 منٹ ہوتا ہے. یہ ایک جمعہ کا دن ہوتا ہے جہاں ہم لوگ ایک تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور کچھ حاصل کر کے جائیں، یہی مقصد ہوتا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو بھی سنائے اللہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے ایک اصول میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ رب العالمین کو صحابہ کرام کی جو جماعت ہے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے. 1 لاکھ صحابہ. اللہ رب العالمین ان تمام صحابہ کرام میں کچھ ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا تھا. چلیے مان لیتے ہیں کہ 1 لاکھ ایسے صحابہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. پھر ان 1 لاکھ صحابہ میں سے 1400 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 لاکھ صحابہ سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے. وہ 1400 صحابہ کون سے ہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے نکلے اور مکہ کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مکہ کے حالات سمجھ کر کے آؤ. وہاں جانے کے بعد افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا. اللہ کے وافد اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیلایا تو 1400 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی پر بیعت کی کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. تو یہ جو اللہ کے نبی پر جو صحابہ کرام نے جو وعدہ کیا تھا، بیعت کی تھی، اللہ کہتا کہ ید اللہ، ان تمام ہاتھوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا ہاتھ تھا. تو 1 لاکھ صحابہ میں سے 1400 صحابہ ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. پھر ان 1400 صحابہ کرام میں سے 313 صحابہ کرام ایسے ہیں جو اللہ کو 1 لاکھ سے بھی زیادہ 1400 سے بھی زیادہ پسند ہے. وہ 313 صحابہ کون ہیں؟ جنہیں ہم بدری صحابی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو ماشاءاللہ گاڑیوں پر لکھا جاتا ہے 313 مسلمان کی پہچان سمجھی جاتی ہے، حالانکہ اس طرح لکھنا غلط بات ہے. 313 جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کے متعلق قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آج کے بعد یہ جو بھی گناہ کرے اللہ کے گناہوں کو معاف کر دیا. 313 جو اسلام کے سب سے پہلی جنگ میں شریک ہوئے تھے. میرے عزیز نوجوانوں، میری ماں بہنیں، پھر ان 313 میں سے سبحان اللہ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو 1 لاکھ سے بھی زیادہ، 1400 سے بھی زیادہ، 313 سے بھی زیادہ پسند ہے. 10 صحابہ کرام کون کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 10 صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اللہ نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کر دی. سبحان اللہ. یہ 10 صحابہ کرام. پھر ان 10 صحابہ کرام میں سے 4 ایسے صحابہ کرام ہیں جو اللہ رب العالمین کو 1 لاکھ سے بھی زیادہ، 1400 سے بھی زیادہ، 313 سے بھی زیادہ اور ان 10 میں 6 سے بھی زیادہ اللہ کو 4 صحابہ کرام بہت زیادہ پسند ہے. اور وہ کون ہیں؟ جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین کہتے ہیں. وہ کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین. یہ 4 صحابہ کرام. اور قربان جاؤ میرے عزیز نوجوانوں، توجہ چاہوں گا، ان 4 میں سے ایک ایسے صحابی ہیں جو اللہ رب العالمین کو 1 لاکھ سے بھی زیادہ، 1400 سے بھی زیادہ، 313 سے بھی زیادہ اور 10 میں سے 9 سے بھی زیادہ ایک صحابی اللہ رب العالمین کو اتنے پسند ہے. وہ کون ہے؟ آئیے میں آپ کو حدیث کے ذریعے بتاؤں. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں اپنے گھر کے چھت پر بیٹھ کے آسمان کے تاروں کا نظارہ کر رہی تھی. میں آسمان کے تاروں کا نظارہ کر رہی تھی. آسمان میں تارے جگمگا رہے تھے، روشنی دے رہے تھے. اتنے میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان آسمان کے تاروں کو دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ نام یا عائشہ. ہاں عائشہ میں آسمان کے تاروں کو دیکھ رہا ہوں. عائشہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول کہ دنیا میں ایسا کوئی انسان ہے جن کی نیکیاں ان آسمان کے تاروں کے برابر ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو؟ کہ دنیا میں آپ کی امت میں ایسا کوئی انسان ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نام یا عائشہ. ہاں عائشہ میرے امت میں ایک ایسا انسان ہے جن کی نیکیوں کا مقابلہ آسمان کے تارے نہیں کر سکتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دل میں کہتی ہیں شاید اللہ کے رسول میرے والد ابو بکر کا نام لے کے. میں نے فوراً پوچھا اے اللہ کے رسول بتائیے وہ کون ہے جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے؟ اللہ کے نبی نے کس کا نام لیا؟ نوجوانوں، عزیز بچوں، میرے ماں بہنیں، صحابی کا نام یاد رکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کوئی عائشہ، وہ کوئی اور نہیں، وہ ھذا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہا؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی نیکیوں کا مقابلہ آسمان کے تارے بھی نہیں کر سکتے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے. کہا کہ اللہ کے رسول وَأَيْنَ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ يَا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول جب عمر کی نیکیوں کا یہ ماجرا ہے تو میرے والد ابو بکر کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر. جس سننے کے بعد نبی نے کیا بہترین الفاظ کہے، سنہرے اوراق میں لکھنے کے برابر ہے. نبی نے کہا کہ عائشہ تم بھی کمال کرتی ہو، پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں اور پیمانہ وزن ان آسمانوں کو بناتی ہو. پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں اور پیمانہ وزن ان تاروں کو بناتی ہو. کہا کہ عائشہ انما جميع حسنات عمر كالليلة واحدة ابی بکر. اللہ کے نے کہا عائشہ بھلے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو یا مقابلہ نہیں کر سکتی. عائشہ اس بات کو جان لے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کی ایک نیکی ایک طرف. یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کی واقعات جانیں، اپنے بچوں کو اتہاس جو پڑھاتے ہیں سیرت بچوں کو پڑھائے کہ ہمارے صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی. وہ یوں ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے. سبحان اللہ، نبی کے ساتھ اٹھا کرتے تھے، نبی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور جب بھی حکم کی تعمیل کی بات آتی میں کیا کہوں سبحان اللہ، جب اللہ کے رسول کا جب کوئی پیغام آتا تو سب سے پہلے عمل کرنے والے صحابہ کرام تھے. جذبہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، لوگ مسجدوں کی طرف آ رہے تھے. سبحان اللہ، سنت کا جذبہ دیکھیں، نبی کی بات پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں. جب لوگ صحابہ کرام مسجدوں کی طرف آ رہے تھے، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، درمیان میں ایک شخص کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا یا فلاں اجلس، بیٹھ جا. نبی نے کہا بیٹھ جا. ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. ابھی ایک قدم مسجد میں اندر تھا، ایک قدم مسجد کے باہر تھا. نبی کی آواز کان میں سنائی دی بیٹھ جا. وہ صحابی رسول وہی دہلیز میں جوتوں میں بیٹھ گئے. نبی نے کہا کہ عبداللہ میں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، میں نے تو فلاں کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے قدم مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، میرے قدم مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، آپ کی آواز مجھے سنائی دی، آپ کا حکم مجھے سنائی دیا بیٹھ جا. اگر آپ کا حکم سننے کے بعد ایک قدم بھی اگر میرا آگے بڑھتا تو وہ مسجد کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف جاتا. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا. آج کتنی سنتوں کو ہم پامال کرتے تھے، نبی کی کتنی سنتوں کو آسانی کے ساتھ ہم چھوڑ دیتے ہیں. میرے عزیز دوستو، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں. اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، اسلام سے کتنی محبت کرتے تھے. اور وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے بندو، اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ، میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ جو ہدایت یافتہ تھے. کیا کیا خصوصیات میں بتاؤں، سنتوں کا طریقہ، سبحان اللہ، آپس میں جو ہے فکر آخرت کا جذبہ اور اسی طرح جو ہے لوگوں سے ملنے کا جذبہ اور اسلام کی اشاعت میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا جذبہ. کون سی واقعات بتاؤں سبحان اللہ، 10-15 منٹ ہمارے پاس رہتے ہیں. میرے عزیز دوستوں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے صحابہ کرام. اور
رسول کی سنت میں کتنی باریکی کے ساتھ خیال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. اور آج ہمارے سامنے نبی کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں, آج ہمارے سامنے قرآن کی آیات بیان کیے جاتے ہیں کہ آج ہمارا عمل اس طرح ہے, کہ آج ہمارا عمل اس طرح ہے. چلو آج اسی جمعہ کے متعلق میں آپ کو کہوں گا, اللہ کے نبی نے فرمایا اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاؤ. کتنے ایسے لوگ ہیں, معافی چاہتا ہوں, کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو اذان کے بعد آئے. توجہ کریں, میری بات نہیں, یہ نہیں کہنا کہ جو ہے مولانا نے کیا کہہ دیا کہ آج ہمیں قرآن کی آیت کی خلاف ورزی کی نہیں. اللہ کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. شاید یہ میرا تیسرا جمعہ ہے اس مسجد میں. تو میں نے دیکھا کہ جب بھی میں نے خطبہ شروع کیا مشکل سے 2 سے 2.5 سال بعد میں لوگ آتے رہتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آتے سب سے اخیر میں ہیں اور جاتے سب سے پہلے ہیں. میرے عزیز دوستو, جمعہ کے ثواب سے محروم مت ہو. اللہ تعالیٰ 8 دن میں 1 مرتبہ ہمیں جمعہ نصیب کرتا ہے. جمعہ نصیب. صحابہ کرام جمعہ کی تیاری کئی دنوں پہلے کیا کرتے تھے. مسجدوں میں اذان سے پہلے انشاءاللہ آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو, صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يَعِشَ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. میرے دنیا سے جانے کے بعد اگر تمہیں کسی چیز میں اگر کوئی جب تمہیں معلوم نہ ہو, کسی بھی چیز میں اگر تمہیں جانکاری حاصل کرنے ہو, فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, کسی چیز میں اگر تمہیں اختلاف پاؤ تو تمہیں اپنے مسئلے کو کہاں حل کرنا ہے. نبی نے کہا خلفاء راشدین, میرے 4 صحابہ, میرے صحابہ کے طریقے کو تم اپنانا تاکہ آنے والی دنیا میں تم کامیاب ہو سکو. میرے عزیز دوستو, صحابہ کرام کی سیرت بولنے میں جو ہے اتنا درد محسوس ہوتا ہے. سبحان اللہ, جب دین پر کوئی آنچ آتی, جب دین پر کوئی مصیبتیں آتی تو صحابہ کرام بڑھ چڑھ کے کیسے حصے لیا کرتے تھے. انہوں نے جان کو جان نہ سمجھا, مال کو مال نہ سمجھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں اسلام قبول کیے. اللہ کے نبی مدینے میں ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد ماں نے اپنے گھر سے بے دخل کر دیا. اتنے بڑے مالدار تھے, ایک مرتبہ جو کپڑا پہنتے خوشبو لگاتے, دوسری مرتبہ اس کپڑے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلوہ قدر صحابہ, جب اللہ کے رسول کی ملاقات کے لیے جب مکہ سے نکلے, اونٹنی پر سوار رہے, اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا, پیچھے اپنے بیوی کو بٹھایا, ہاتھ میں مال کی پوٹلی لے کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے. کسی قربانی انہوں نے دی. سب سے پہلے گاؤں والے آئے, کہا کہ عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہوں. کہا جانا ہو تو جاؤ, یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ ہمارے قبیلے کی ہے اور ہم تمہیں اپنے ساتھ کسی لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. میرے بھائیوں, سب سے پہلے بیوی چھین لی اور آگے بڑے بھائی آئے, کہا کہ عبد الرحمن کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں محمد رسول اللہ کی طرف جا رہا ہوں. کہا جانا ہو تو جاؤ, یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ ہمارا خون ہے, ہماری برادری کا ہے, ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. میرے عزیز دوستو, بیٹا بھی چھین لیا گیا, بیوی چھین لی گئی, گاؤں والوں نے جو ہے مال اور اونٹنی بھی چھین لی, بیوی چھین لی گئی, مال چھین لیا گیا, سواری چھین لی گئی, مال کی پوٹلی بھی چھین لی گئی. اللہ اکبر, تنہا چلتے ہوئے جو ہے پیدل حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے. پیروں میں خون ٹپکتا ہوا اس وقت پہنچے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. آپ نے سلام پھیرا, عبد الرحمن کے چہرے کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کر کے کہا, بولا عبد الرحمن کہو کیسے آئے اور کیا لے کر کے آئے؟ کیا کہا؟ کہو کیسے آئے اور کیا لے کر کے آئے؟ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, اے اللہ کے رسول, میں سب کچھ لٹا کر کے آیا ہوں, ایمان بچا کر کے آیا. اللہ کے نے کہا, عبد الرحمن تم کہتے ہو کہ سب کچھ لٹا کر کے آیا ہو, ایمان بچا کے آئے ہو, تم تو جنت پا کر کے آئے ہو. صحابہ کا جذبہ دیکھو. ایک صحابی اٹھے, کہا کہ اللہ کے رسول, ان سے مال چھین لیا گیا ہے, میرے پاس اتنا سارا مال ہے, اے اللہ کے رسول آج کے بعد آدھا مال میں ان کو دے دیتا. اللہ, کہا کہ اللہ کے رسول, ان سے گھر چھین لیا گیا ہے, میرے پاس 2 گھر ہیں, اللہ اکبر, ایک گھر میں ان کو دے دیتا ہوں. جب بیوی کی بات آئی, قربان جاؤ صحابہ پر, کہا کہ اللہ کے رسول میری 2 بیویاں ہیں, میری 2 بیویاں ہیں, ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں, ایک کو میں طلاق دے دیتا
میرے عزیز دوستوں، یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں. ایسے زندگیاں اپنے بچوں کو سیرت میں پڑھاؤ، ان کی زندگی میں وہ ایمان تازہ کرو، تاکہ ہمارے بچوں کو جو ہے پتا چلے کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے صحابہ کی زندگیاں کیسے تھی اور ہمارے اسلاف کس طرح زندگی گزارتے تھے، یہ بتاؤ. اور آج کے دل بچوں کے دل جو ہے کھوکھلے ہو جائیں گے. آج دیکھا جاتا ہے اسکولوں میں، ایسے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، پڑھاؤ، غلط نہیں ہے، لیکن بچوں کو جو ہے نبی کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، اسلام سے جوڑے رکھو تاکہ ہمارے بچوں کے ایمان ہمیشہ تازہ ہوتا رہے. میرے عزیز دوستو، بس ایک واقعہ بتا کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا. اب یہ جو واقعہ ہے، میں نوجوانوں سے توجہ چاہوں گا، الحمدللہ میرے ماں بہنوں سے بھی توجہ چاہوں گا. بڑا پیارا واقعہ ہے جو ہمارے ایمان کو، ہمارے ایمان کے اندر اضافہ کرے گا انشاءاللہ، ہمارے دلوں میں جوش پیدا کرے گا انشاءاللہ. کہ جب اسلام پر جب کوئی آنچ آتی تھی تو صحابہ کرام آگے بڑھ چڑھ کے کیسے حصہ لیا کرتے تھے. میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی ختم ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے امیر تھے، امیر المومنین تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ، جسے بادشاہ ہرقل کہتے ہیں. نام یاد رکھیں، کیا ہے؟ بادشاہ ہرقل کہتے ہیں. بادشاہ ہرقل پر کچھ رومیوں نے حملہ کر دیا. توجہ چاہوں گا، کچھ رومیوں نے بادشاہ ہرقل پر حملہ کر دیا. حملہ کرنے کے بعد تو بادشاہ ابھی اسلام تو نہیں لایا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق بڑے اچھے تھے. اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، کہا کہ امیر المومنین، کہا کہ عمر بن خطاب، میں یہاں کا ایک بادشاہ ہوں اور میرے تعلقات تمہارے نبی سے اچھے تھے، کچھ رومیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری مدد کرے، کچھ فوج روانہ کرے تاکہ ہماری مدد ہو سکے. میرے عزیز دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمایا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر کے 8000 کا لشکر، کتنا یاد رکھیے میرے بھائی، کتنا 8000 کا لشکر دے کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر کے بادشاہ ہرقل کی مدد کے لیے بھیج دیا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8000 کا لشکر لے کر کے جب میدان میں پہنچے، بادشاہ خوش تو ہو گیا، لیکن آپ جانتے ہیں، تاریخ اٹھاؤ میرے عزیز دوستو، تاریخ کے اوراق پڑھیں، میرے نوجوانوں تاریخ کے اوراق پڑھیں. 8000 صحابہ کرام موجود ہیں، مقابلے میں کتنے صحابہ، کتنے جو رومی ہیں، کافی رومی ہیں، کتنے ہو سکتے ہیں؟ تاریخ کے اوراق سے پتا چلتا ہے سامنے رومیوں کی تعداد 2 لاکھ تھی. کتنی تھی؟ 2 لاکھ. اور سامنے کتنے ہیں؟ 8000 صحابہ. کیا 8000 2 لاکھ سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ تھا کہ 8000 کے ساتھ لشکر میں بھیڑ جائیں. ایک بزرگ صحابی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ خالد، عمر بن خطاب کو خط لکھو کہ انہوں نے ہمیں 8000 کا لشکر دے کر کے بھیجا تھا، ہمارے سامنے 2 لاکھ فوج موجود ہے اور 8000 کا 2 لاکھ سے مقابلہ کرنا تھوڑی کمی کی بات ہوگی. عمر بن خطاب سے کہو کہ وہ اور فوج روانہ کرے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے سرات پر خط لکھا، ایک قاصد کو دیا اور وہ قاصد خط لے کر کے مدینہ آتا ہے. مدینہ آنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ یہ کوئی قاصد آیا ہوا ہے اور قاصد کا جب خط کھولا گیا، اس میں لکھا ہوا تھا، امیر المومنین، آپ نے ہمیں 8000 کا لشکر دے کر کے بھیجا تھا، ہمارے سامنے 2 لاکھ فوج موجود ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ 8000 لے کر کے ان پر وار کروں، لیکن اور صحابہ کی سرحد پر میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اور فوج روانہ کریں. اللہ اکبر. عشاء کا وقت تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خط پڑھنے کے بعد تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ان کے پیشانی پر کوئی غم کے اثرات نہیں دکھائے. انسان جب پریشان ہوتا ہے تو بڑا پیشانی پر غم کے اثرات دکھائی دیتے ہیں. تاریخ میں لکھا ہوا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر کوئی غم کے اثرات نہیں دکھائے. اور اگر بھیجیں گے تو کس کو بھیجیں گے؟ پورے مدینے میں لڑنے والا کوئی نہیں. اگر ہے تو سامان نہیں ہے، اگر سامان ہے تو لڑنے والے صحابہ نہیں ہے، بس بزرگ بیمار صحابہ ہیں جو بچے ہوئے تھے، جو بزرگ بیمار کی حالت میں تھے، وہ صحابہ موجود ہیں. لیکن قربان جاؤ،
عشاء کے وقت میں حضرت امیر المومنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اعلان کیا. میں توجہ چاہوں گا ہمارے نوجوانوں سے. کیا اعلان کیا؟ کہا کہ قاصد سے کہا کہ قاصد رک جاؤ انشاءاللہ. خالد نے مدد مانگی ہے. انشاءاللہ کل فجر کے بعد میں تمہارے ساتھ ایک ایسا لشکر روانہ کروں گا. وہ لشکر اگر تمہارے 8000 میں مل جائے تو 2 لاکھ کیا کائنات کے جتنے کافر ہو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب صحابہ کرام پریشان. اتنی رات گئے, کون لڑنے والا ہے؟ صفوں میں بالکل بزرگ صحابہ موجود ہیں. نہ لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار ہے, نہ لڑنے کے لیے کوئی طاقت اور صحابی موجود ہے. فجر کے انتظار کر رہے تھے. فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی رات کیوں ہوئی جو ہے پریشانی اور عجیب کی حالت میں گزری. فجر ہونے کے بعد تمام صحابہ کرام جو ہے مسجد میں داخل ہوئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان کا انتظار کر رہے تھے. میرے عزیز نوجوانوں, جب دل میں جذبہ ہو, جب دل میں ایمان ہو, جب دل میں اللہ اور رسول کی صحیح محبت ہو, اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ ہو, تو سبحان اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزرگ صحابہ کی طرف نظر دوڑائی اور 2 صحابہ کا نام لیا. میرے نوجوانوں, میرے بارے میں نے 2 صحابہ کا نام لیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, اچھا سا ایک نام, لیٹسٹ نام بولو. کیا بولتے ہیں؟ کوئی لیٹسٹ نام بولو. صحابہ کے نام رکھیں, صحابہ کے نام رکھیں تاکہ اللہ وہ سیرت ہمارے اندر پیدا کر سکے, تاکہ وہ ہمارے اندر وہ جذبہ آ سکے. 2 صحابہ کا میں نام لیتا ہوں انشاءاللہ. وہ 2 صحابہ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے ساتھیوں, کیا تمہارے اندر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں؟ اللہ اکبر, رونگٹے کھڑے ہو جاتے. 2 صحابی کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد عمر بن خطاب نے کہا کہ طلحہ, زبیر, جاؤ جا کر کے تیاری کرو, میں تمہیں خالد کی مدد کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, زریر کو پہنا, گھوڑے کو سنبھالا, ہاتھ میں تلوار لے کر جب تیار ہو کر کے آئے, قاصد سے کہا ان دونوں کو تم ساتھ میں لے کر کے جاؤ. اور خالد نے جو فوج مانگی تھی, یہ 2 لوگوں کو تم خالد کو عطا کرنا, قربان جاؤ. ایک قاصد اور 2 صحابہ جب میدان جنگ کی نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے جواب کا انتظار کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا اتنی زوروں کے ساتھ دھول جو ہے زمین سے دھول ابل رہی تھی, اور میں نے دیکھا کہ سامنے جو ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان دونوں کو دیکھ کر کے چہرے پر تبسم سے آ گئی, چہرے پر جو ہے ایک طرح کی مسکراہٹ سے آ گئی, اور دل میں ایمان پیدا ہوا. جب ایک شیر دوسرے شیر کو دیکھتا ہے پتا چلتا ہے کہ میرا بھائی کون ہے. میرے بھائیوں, ایک طرف 8000 اور 2 صحابہ, اور دوسری طرف کتنے 2 لاکھ. کیا منظر ہوگا؟ آئیے تاریخ کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. جب 8000 اور 2 صحابہ کرام جو ہے جب 2 لاکھ کے اندر کھس جاتے ہیں, فرشتے بھی دنگ رہ گئے, مورخ کی آنکھیں نکلا گئی. تاریخ میں لکھا ہوا ہے 8000 2 آدمی جب 2 لاکھ کے اندر کھس جاتے ہیں, 75,000 75,000 لاشوں کو چھوڑ کر کے جو ہے دشمن بھاگ گیا. اتنی گھمسان جنگ چلی. میں یہاں ہمارے کولار کے مسجدی محمدی کے نوجوانوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, میری ماؤں بہنوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں, ان 2 صحابہ کرام میں وہ کون سا جذبہ تھا, وہ کون سا ایمان تھا؟ میرے عزیز نوجوانوں, وہ اللہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم پر پکا اور جو ہے یقین تھا, وہ ایمان تھا, وہ اپنے اندر پیدا کرے. طلحہ کون تھے؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ میرے عزیز دوستوں, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تھے جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول سامنے کھڑے, سامنے کافر ہیں, پیچھے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے. جب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کافر کی طرف سے آنے والا تیر جو ہے محمد رسول اللہ کے سینے پر لگنے والا ہے, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے پیچھے آ جائیں, آپ میرے پیچھے آ جائیں. جب طلحہ کا سینہ موجود ہے, کوئی بھی کافر کا تیر جو ہے آپ کے سینے کو نہیں لگ سکتا. اللہ اکبر. کافر کی طرف سے آنے والا تیر جو ہے حدیث میں لکھا ہوا ہے 80 تیر. کتنے؟ 80 تیر جو ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لگ گئے. اللہ کے نبی نے کہا اے طلحہ یہ تو نے کیا کر دیا, یہ تو نے کیا کر دیا؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہوتے ہو, میرا سامنے کا حصہ اگر چھلنی ہوا تو کیا ہوا, ابھی میری پیٹھ باقی ہے, ابھی میرے پشت باقی ہے, جب تک میری جان میں جان ہے کوئی بھی محمد رسول اللہ تک
نہیں پہنچ سکتا، یہ پیٹ کافروں کی طرف کر لی۔ میرے نوجوان بھائیوں، سامنے بھی تیر لگے ہوئے، پیچھے بھی تیر لگے ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو، حالات کو دیکھ کر کے نبی نے کہا اے طلحہ آج تم نے کیا کر دیا؟ کہا کہ اے طلحہ آج تو نے وہ کام کیا ہے، آج میں بھی تجھ سے راضی اور اللہ بھی تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ، نبی نے ایسے الفاظ کہے، کہا کہ اے اللہ، کہا کہ اے طلحہ ساری کائنات کے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، لیکن آج جو ہے اس میدان جنت میں کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کی ماں باپ طلحہ پر فدا ہو۔ میرے نوجوانوں، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور جہاں پر ہمارے صحابہ کرام کے واقعات ہیں، ہماری مائیں بہنوں کا بھی کوئی پیچھے، کوئی ان کا بھی دور پیچھے نہیں رہا۔ اماں عائشہ، اماں خدیجہ اور اماں جو ہے بڑے بڑے صحابیات کے کیسے واقعات ہیں جو ہمارے مائیں بہنوں کے اندر جو ہے بلبلا پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ نے کبھی موقع دیا تو میں ضرور بتاؤں گا، میں نوجوانوں سے کہوں گا اللہ کے لیے صحابہ کی سیرت کو پڑھے، صحابہ کی جو ہے ان کو منہج کو اپنائے، صحابہ کام جو ہے صحابہ کی منہج کے طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔